اس طرح یہ 70,000 مرتبہ کوئی اگر آیت الکرسی پڑھے تو گویا اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، مزید 70,000 مرتبہ پڑھے تو اس کے گھر والوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور پھر مزید پڑھے تو اس کے محلے والوں کی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی کہیں ملی نہیں سندن، لیکن ہو سکتی ہے کسی کتاب میں آئی ہو، ضعیف ہو یا ضعیف جداً ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کے فضائل بہت ہیں، تو ضعیف روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح روایتوں میں اتنا زیادہ فضیلت کا تذکرہ اور بیان ہے الحمدللہ کہ اس کی بنیاد پر آدمی کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہر حدیث کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آدمی کے اندر ایک عجیب مزاج بن جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات کچھ چیزوں کے اندر ایسا انوالو ہوتا ہے کہ پھر وہ عمل سے خالی ہو جاتا ہے، صرف بس زبانی باتیں شروع ہو گئیں، حدیث کی باریکیوں میں جا رہے ہیں۔ ہاں، جب عالم بن کے تخصص فی الحدیث کرنے لگے اس وقت یہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی نہیں، ان باریکیوں میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ کہ اس طرح کی حدیث عموماً ضعیف ہوتی ہیں جس میں اتنا زیادہ اجر لکھا ہو خاص عدد کا۔ لیکن آیت الکرسی بہت کثرت سے پڑھنی چاہیے، صبح شام پڑھنی چاہیے جب اللہ توفیق دے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا بھی فضیلت سے ثابت ہے، اس کی فضائل بھی آئے ہیں، صبح شام پڑھنے سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ 70,000 مرتبہ پڑھنا، یہ نمبر وغیرہ، یہ کسی روایت میں سندن ہمیں ملے نہیں، تو احتیاط کرنا چاہیے ایسے کوئی حدیث بیان کرنے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اپنے طور پر پڑھتے ہیں ویسے، لیکن اس کا کوئی اہتمام کر کے پڑھنا یا اجتماعی طور پہ پڑھنا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو ذرا روکنا چاہیے۔ خود اپنی محنت کریں، زندگی بھر میں 70,000 پڑھنا کیا مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا سا کر کے پڑھتے رہیے۔ روزانہ تو پڑھنے کو نہ کہا جاتا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرنے کی ضرورت ہے، کر تو سکتے ہیں لیکن جس کے پاس فرصت ہو، کچھ اور کام نہ کرنا ہو، جیسے قرآن نہ پڑھنا ہو، جسے پڑھنا پڑھانا نہ ہو، جسے دین کی خدمت نہ کرنی ہو، وہ صرف یہی کرے، تو اپنے معمولات وغیرہ چھوڑ کے صرف یہی کرے، اس کی ترغیب وغیرہ نہیں دی جاتی، دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تو یہ بس یہ بتانے کے لیے کہ کثرت سے پڑھو۔ کثرت سے مراد ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لو، صبح اور شام میں پڑھ لو، تو دن میں، اور سونے سے پہلے ایک دفعہ، اس طرح گویا یہ 8 مرتبہ ہو گیا دن میں، اللہ توفیق دے، اور یہ اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لے آدمی، کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی پڑھ لے، بس کافی ہے۔ ابھی بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، سارے اپنے معمولات ہو گئے ہیں، سارے اذکار تسبیحات بھی ہو گئے، قرآن کی ریسیٹیشن جتنی تلاوت چاہیے تھی ایک پارہ عام آدمی کو کرنا چاہیے روزانہ، ترقی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، گھر کے سارے حقوق لوگوں کے ادا کر دیے ہیں۔ اگر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو اپنی کتابیں جو سبق یاد کرنا تھا، دور تکرار سب کر لیا ہے۔ اگر اور کوئی دنیاوی طالب علم ہے اور اس میں لگے ہوئے ہیں تو وہ سارے ہوم ورک وغیرہ سب کر لیا ہے، خدمت دین میں لگے تو وہ سب کر لیا ہے، اپنے سارے معمولات مکمل ہو گئے، سارے حقوق بندوں کے بھی اللہ کے بھی ادا ہو چکے، اب فرصت ملی ہے تو بیٹھے ہیں، فارغ ہیں، تو اس وقت بیٹھ کے اللہ کا نام لے کے پڑھ لیں، 5 10 15 20 دفعہ، جتنی دفعہ اللہ توفیق دے۔ فرشتے اس کا حساب کر رہے ہیں، آپ کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ خود ہی وہ حساب ہو کے جو اس کا اجر ملنا ہوگا آپ کو مل جائے گا۔ اتنا حساب کتاب بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، ورنہ اللہ بھی اگر حساب کے ساتھ اجر دینے لگے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم تو اخلاص سے جتنا ہو سکے وہ کریں، اور اللہ سے خوب خوب ڈھیروں کی امید رکھیں۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔